اس وقت بھی اور ابھی بھی جو حقیقی معنی میں مسلمان ہیں وہ اللہ ہی کی حکومت میں ہے، اس کی حکومت میں نہیں ہے. وہ کانگریس کی حکومت ہے کہ بی جے پی کی ہے کہ بھاجی پی کی ہے. اللہ رسول کے کہنے پر اپنے قدم اٹھتے ہیں اور انہی کے اشارے سے چلتے ہیں. ہمارے ذہن میں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پوری آیت کا ترجمہ جو بھی ہوگا مطلب یہ ہے اس کا کہ عزت بھی ہم ہی دیتے ہیں، ذلت بھی ہم ہی دیتے ہیں. عزت ایک الگ چیز ہے، ذلت الگ چیز ہے. عزت مان مرتبہ ہے، ذلت ذلیل ہونا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. عزت بھی مگر اللہ کبھی کسی کو آ کے کچھ دیا، ہار پہنایا، عزت ملی ایسا ہے کیا؟ سسرال میں گئے تو سسرال والوں نے ہار پہنائے، لڈو ہاتھ میں لیے، رومال دیے، اور آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا. یعنی سبب کو ہٹا کر مسبب کو دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے گلا پکڑ کر بولا کہ رکھ میرے پیسے، ذلت ہوئی. ظاہر ہے سبب ہے وہ، اللہ نے ذلت دیا، ایسی سمجھنا پڑے گا. تو وہ تو صحیح ہے، کہتے مگر کرتے نہیں، سمجھتے نہیں. نہ بولتے کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہے. اسی وجہ سے ہم کافی دور ہیں. نزدیک رہ کر بھی ہم دور ہیں. نانو اقرب آ گیا ہے اے بھائی جان، تو ابس کہتا ہے دوری کا گمان. فی انفسکم افلا تبصرون، پھر بھی اپنے کو دور سمجھتے ہیں. ایک تمثیل ایسے کہ وہ عام طور پہ لیلا مجنوں کا ذکر کرتے ہیں. کوئی کسی زمانے میں وہ گزرے یا نہیں گزرے مگر مثال دی جاتی. وہ مجنوں لیلا کا شیدائی تھا اور لیلا لیلا بولتا تھا. ہر ڈھب سے کئی لوگوں نے وہ قصہ کئی زمانے سے سینکڑوں برس سے چلے آ رہا. وہ تمثیل ہے، میں بولتا ہوں میرا بچہ شیر ہے. بولے تو تم جھگڑا نہیں دیکھنا، تمثیلی بات ہے لیلا مجنوں. آپ بھی بولتے ہیں نہ لیلا رہے اور نہ مجنوں رہے، فقط درمیان ایک مضمور ہے. کیا مطلب ہے؟ تو آپ جو بھی سمجھتے ہوں گے وہ اکثر غلط سمجھتے. میں نے پوچھا ایک صاحبزادی سے، تو بولے ابا برابر، لیلا رہی، لیلا بھی مر گئی، مجنوں بھی مر گیا، ایک مضمون رہے گا تاریخ میں صاحب. اب آپ بھی تقریباً یہی سمجھ رہے ہوں گے، نہ لیلا رہے اور نہ مجنوں رہے، صرف ایک مضمون رہا، وہ تو چلے گئے. تو ایسے سے تو کوئی مطلب نکلتا نہیں. اصل یہ مطلب یہ ہے کہ لیلا کا شیدائی کون تھا؟ مجنوں. بڑے بڑے بزرگوں نے تمثیل دی ہے. وہ لیلا لیلا ایسا کیا کہ پانی میں نمک ڈالنا پھر گھولنا اسے، پھر دھل گیا نمک تو نمک بولنا. چاونا چلے میاں دھانا چلے، چاونا کو ڈھونڈنے کے واسطے. دھان جو ہوتے ہمارے دھان دیکھے آپ نے، چاولا کو ڈھونڈنے چلے. کیا بات ہے، ڈھونڈنے چلے، ان کو پہرے تو دھانے نکلے، چاولا کچھ ملتے نہیں. اللہ اللہ کرتے مر گئے. کیا بات ہے. 70,000 پردوں میں اللہ رہتا میاں. اٹھاتے پردے اسم و تعین کو، تب تجھے نظر آئے نہیں اللہ ہی اللہ ہے، اور جہاں اللہ ہی اللہ ہے. اسم و تعین کو اٹھا دے. اسم بڑھ تو نام، تعین بڑھ تو شکل. علی پہ سے یہ نامہ ہے، شکل ہے یہ شکل، اور نامہ ہٹا تو چاہیے رہتی.
اسم کا پردہ اٹھا، تے بات کی پانی ہے اور خوشخلط گنتے جو بیٹھے موج اور دریا، بس یعنی موج دریا بول رہے پیاسے بیٹھے مگر موج کو گر دریا سمجھے حبیب، پار وہ اس منزل سے ان قریب، وہ دریا ہی موج بنا۔ برڈی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے یہ بنایا وہ بنایا سب سنا سنی کی بات ہے، بن آیا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ تو چند کوئی مسلمان آنے سے پیشتر کچھ باتیں میں بول رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالی ہم کو یہ زندگی کیوں عطا کیا۔ جیسا شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے لیے بنایا، زمین آسمان چاند ستارے سردی گرمی پانی وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے لیے بنایا، یہ زندگی مجھے عطا کیا۔ میرے جیسے تو لاکھوں پیدا کر سکتا ہے وہ۔ یہ جو آج تاریخ منگلوار بولیں گے اس کو، اب سے جو زندگی ہے میری یا آپ کی، یہ تو آپ نے سن لیے کہ وہ چاہے تو ہمارے جیسے لاکھوں پیدا کرے، مگر یہ بہت ہی بڑے کرم نوازی، یعنی ہماری ضرورت نہیں ہے ان کو، اللہ صاحب کو یہ زندگی محض اپنی مہربانی سے، تاکہ ہم اپنی آخرت کا سودا بنا دے، یہ زندگی عطا فرمایا صرف مقصد حیات حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد حیات چاہیے کہ زندگی کا مقصد جو بھی ہو نجات پالوں میں، وہ صحیح قرآنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے بولے کہ میں نے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت سے نجات ہوگی میری، اللہ نے جو مقصد مقرر کیا وہ مقصد میں حاصل کروں گا تو میری نجات ہو جائیں گی۔ اب یہ میرے کو زندگی پکڑ ملی بڑی مہربانی سے، یہ جو باقی زندگی ہے اب سے لے کے انتقال تک، اس سے میں اپنی نجات حاصل کر لوں، اسی لیے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو میری کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی زندگی کائنے گزار رہا ہوں، لڑائی میں جھگڑے میں حسد میں بغض میں کینہ میں کپٹ میں جرائم میں۔ بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی، خواجہ منظور اللہ شاہ صاحب پہلے سبق دیے کہ میاں سیدھے ہاتھ سے کھایا کرنا، دائیں ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، ڈامے ہاتھ سے نہیں پینا۔ پانی پینا ہے مگر سیدھے ہاتھ سے، کھانا کھانا ہے مگر سیدھے ہاتھ سے۔ ٹھیک ہم نے سمجھے سیدھے ہاتھ سے ڈامے ہاتھ سے۔ اس کے اندر ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا کی آپ ہی کے لیے، وہ سیدھے ہاتھ سے لو ڈاوے ہاتھ سے نہ کو لو، شیطان کے منشے سے مت لو، اللہ تعالیٰ کے منشے مبارک سے لو، سرکار کے منشے ہدایت سے لو۔ کھانا حلال کا کھاؤ، گردنا توڑ کے کھانا مت کھاؤ۔ ضرور یہ شادی مہمانی کرو، شریک حیات بناؤ، یہ سیدھے ہاتھ سے ہے۔ شادی نہیں کر کے کچھ کرتے پھر تو ڈاوے ہاتھ سے ہے، یہ سیدھا ہاتھ ڈاوے ہاتھ بھی سمجھو۔ بے شک جنت بھی آپ کے لیے ہے، سیدھے ہاتھ سے جنت ہی ملیں گی، ڈاوے ہاتھ سے جو بھی لیا کریں گے آپ اس سے دوزخی بنے گی۔ بولو مگر سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کھاؤ تو حلال کی غذا، حرام کی غذا مت کھاؤ۔ بولو تو سچ بولو، دل آزاری مت کرو، دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کے لیے راحت کا سامان ہوگا،
اسی لیے تو ہماری لیے رہبر چاہیے. 1,00,000 کا 1000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مبعوث کیا. آخری خاتم الانبیاء ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی پیغمبر نہیں. تا قیامت نور نبوت ہے. اولیاء اللہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. ایسا مت سمجھیے کہ آپ بھی چھوڑ دیے, کوئی بتانے والا نہیں, آپ کو حرام حلال معلوم نہیں. ایسا نہیں ہے. ایک پوائنٹ کل زبیر علی شاہ صاحب نے بھی بولے اس کو, بڑا کام کا پوائنٹ ہے. جلدی جلدی بولنے میں بات کو سمجھو تو بڑے خوش ہوں گے آپ. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گا. اولیاء اللہ آتے جائیں گے. بس اس سے لگ گیا. علی بلی شاہ صاحب بولتے نا, یعنی وحدہ لا شریک تو ہے خدا. یہی مطلب ہے وہ شعر کا, وحدہ لا شریک تو ہے خدا, کون دیکھے تجھ کو تیرے سوا. سرکار نے دیکھ لیا اللہ کو, ایک کو. اب جس کو بھی نظر آئے آپ کوئی نہیں دیکھ سکیں گے, جس کو بھی دیکھیں گے سرکار دو عالم ہی آئینہ ارشاد میں ارباب صفا کے معنی جو خدا کے ہیں روح محمد سے صدا. تو ہم جو بات بول رہے تھے کہ خاتم الانبیاء کا بہترین عقلی اور عقیدتاً ثبوت ایسا ہے کہ آپ دل و جان سے قبول کر لیں. علماء بولتے رہتے, لٹ لے کے مناتے رہتے, منواتے لوگ. مانو تو جنت میں جائیں گے, نہیں مانے تو دوزخ میں جائیں گے. انہیں بولا کیوں بس یہ بس چل دے. بس یہ تو دکھا دیتے, سمجھا دیتے, اس کا کشف کرا دیتے. دیکھیے سنجیدگی سے سنیے. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, اتنے دن یہ پتلا بنایا. ایسا سمجھیے یہ آدم بنتے بنتے مکمل ہوا, ایک اسٹیچو اس کا بن گیا. 2 آنکھ, ناک, منہ, کان, ہاتھ, پاؤں وغیرہ مکمل ہو گیا. بچہ تدریجی طور پر بڑھتا ہے, اس کی شکلیں جو ہوتی وقت ایک مکمل بچہ بن جاتا. بیچ کی شکلیں تو بالکل ٹیڑھی بھینگی رہتی ہے. اب آدم مکمل ہو گیا, اگر یہ 2 آنکھیں پیچھے لگا دیے کبھی تو بھیانک ہو جائے گا. یہ ہاتھا مانڈی کے پاس لگا دیے تو شیطان بدھ دکھے گا. نے بہترین ایک انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور مکمل ہو گیا. یہ اس کے اندر مکمل ہونے کی صلاحیت آ گئی. ناک جو شروع ہی بننا آپ کی تو کہیں نہ کہیں مکمل ہوتی. اگر بڑھتی رہے تو ناک کیسی بنے گی. کان بھی اسی طرح سے. ہاتھوں کی انگلی آپ بڑھتی رہے تو کہیں نہ کہیں اگر اس میں مکمل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو سرے سے بھی کچھ نہیں ہوگی. عقل میں لانے کی بات, یعنی ناک مکمل ہی نہیں ہو سکتی تو بڑھتے ہی جائے تو سرے سے بھی کچھ نہیں ہوگی. وہ ایسی آدم کا پروگریس ہوا, وہ بنتے گیا, اور آدم علیہ السلام پہ یہ انسان کا وجود مکمل ہوا. اب اس سے ایسے ہی آدم بنتے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ شعور, سمجھ, عقل بھی بڑھتی رہی. شعور بولیے, دانش بولیے, سمجھ بولیے. نوح علیہ السلام میں کچھ نہیں تو آدم علیہ السلام کے جو احکامات تھے وہ منسوخ ہو گئے. رات کی بیٹی دن کا بیٹا شادی ہوتی تھی, اب نہیں ہونے لگی. کسی پیغمبر کے زمانے میں شراب جائز تھی, اب حرام ہو گئی. وہ بہرحال 1,00,000 کہے 1000 اسٹیجز وہ سمجھنے پوری کی. وہ ترقی کرتے گئی, ارتقا ہوتے گیا. پہلے جو ناجائز
जायज था वो नाजायज हो गया। शराब पी जाती थी मदीने में, जब हराम हुई तो मदीने की नालियों से वो शराब बह रही थी, सबने उधर किया, हराम हो गया। रिश्ते नातों का भी ऐसे ही हिसाब था। ईसा अलैहिस्सलाम तक या इसके बाद 1,00,000 पैगंबर आए, वो शऊरी इत्तेफाक होते गया। सारी दुनिया को उससे कंसल्ट, उनसे मेल मिलाप करना जरूरी था, नहीं तो ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आखिर खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मबूस हुए और ये समझ दानिश वहाँ मुकम्मिल हो गई। वजूद आदम पे मुकम्मिल हो गया, अब इसमें कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। और समझ सरकार द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मिल हुई, अलीम जाने वो शुरू हुई तो मुकम्मल होनी चाहिए। पैगंबर जो शुरू हुए तो खातिमुल अंबिया आना ही चाहिए। वो तो मैंने बोला कोई चीज खत्म नहीं हो सकती तो शुरू भी कुछ नहीं हो सकती। खत्म नबूवत की बड़ी जबरदस्त दलील है ये। अब कोई नबी नहीं आएगा। आप देखो 1400 साढ़े 1400 साल हुए, कोई पैगंबर आए क्या? और किसी ने दावा किया तो टाइपिस्ट होगा, किधर किधर हो गया। अब ताक़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आएगा जिसके पास आसमानी किताब हो। बयान सबूत है सारी कायनात पर मजहब इस्लाम का कि वो खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उनका ये दावा है कि अब भी पैगंबर नहीं आएगा। तो मैंने ये पॉइंट वजूद आदम और उसके डालियां कतरना पड़ती है, पानी एड़े नींबू भी देना पड़ता और वो डालियों की निगरानी करना पड़ती है, उसकी हिफाजत करना पड़ती है। वो डालियां कतर देना तो संतरे की कलम बढ़ती है, आखिर में वो संतरे का झाड़ होता और संतरे आते हैं। ऐसे ही मैं बेपीरा रहूं तो एड़े नींबू चाहिए, दोज़ख का ही ठिकाना होगा। वो दुरुस्त समझ लेना ही चाहिए मुझे। आप लोग समझ गए बिल्कुल। यदि आपके पास अरे मरीज होना जरूरी क्यों है? ऐसी कई मिसालें दे सकते कि समझ से समझ लेना चाहिए, नहीं लिए और उसकी निगरानी नहीं करे तो संतरी के कदम दब जाएंगी और ये बड़े बड़े एड़े नींबू लटकेंगे, संतरे गायब हो जाएंगे, यहाँ दोज़ख की ठिकाना रहेगा। तो वो कलम की निगरानी करना, उसकी परवरिश करना, ये तमाम ताक़यामत वो शऊर लेकर उस समझ के आ रहा था। औलिया अल्लाह आप सब कोई ऐसी नई बात नहीं बोलेंगे जो कुरान और हदीस में नहीं, उसकी रिपीटेशन करेंगे। लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जो लोग मबूस हो रहे हैं और ताक़यामत आते रहेंगे, वो समझ लेकर ही हम नजात पा सकेंगे। समझ का ताल्लुक इल्म से, इल्म का ताल्लुक समझ से। याद रखिए, अमल करने के लिए इल्म सही की जरूरत है। इल्म अगर सही ना हो तो अमल सही नहीं होगा। इल्म सही होना। और फिर ये क्या होता है, ये मैं पना निकालो बोले तो तुम्हारे अंदर पहले से एड़े नींबू के जो बातें हैं, मेरी आंखा, मेरी जुबान, मैं ये हूँ, देख छटा पाव से खुदा को छोड़ जो मुश्ताक हूर होता है, उसी के दिल में खुदा का हुसूर होता है। अब देखिए, आप अपना पावर छोड़ेंगे तो विल पावर आएगा। अपना पावर कमजोर, नातवान, बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ने का। पूछते क्या हो तुमसे मिले तो हमको क्या मिला? मिल गई हस्ती हमारी, हो गए बर्बाद। वो एड़े नींबू का झाड़ी बर्बाद हो जाता, तंत्र आ जाता। तुम अपना पावर छोड़ेंगे तो विल पावर आएगा और ये अल्लाह बोलेंगे, वलायत बनेगी उसको। ऐसा से मौलाना फरमाते, जोर रहा बुगदार, जारी रहा बगीर,
تو زور کو چھوڑ دے، تیرا اپنا زور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں زاری اختیار کر، اپنا زور چھوڑ دے تو آپ کو تیرا اس کے زور سے سابقہ پڑے گا. یعنی وہ ایڑی نیمبو کی ڈالیاں کاٹ دیں گے تو سنترے آئیں گے وہاں پر. آج زور را بگزار زاری را بگیر، ایک روزہ دانا دی طریق. تیرے کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دن کا بچہ جانتا ہے تانگریت طفل کا جوشد لبن. بچہ اگر نہیں رویا تو ماں کے خون کا دودھ نہیں بنتا. یعنی بچے کے رونے سے ہو جاتی ہے دایا شفیق. دودھ پلانے والی ماں مہربان ہو جاتی ہے رونے سے. تو اس کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں زور مت بتا، اپنی عبادت ریاضت کا. محبت بھی تیرا زور ختم کر دیتی، سرکار کی محبت. انہوں فرماتے عبادت ریاضت تو اچھی ہے تو نبی کی محبت بڑی چیز ہے. زور راہ بگزار داری راہ بگیر. یعنی عبادت ریاضت بھی اچھی ہے پر نبی کی محبت بڑی چیز ہے. تو زور ختم کر دیتی ہے نفس ہمارا کا. اور ایک دن کا بچہ جانتا ہے کہ رونے سے دودھ پلانے والی ماں مہربان ہو جاتی ہے. تو تم عاجزی اختیار کرو. آپ 8 دن پڑھتے برابر عاجزی دے کر مجھے ہے ذات کے پاس وصف تیرا کیا. مجھے عاجزی اختیار کرنا چاہیے تیری بارگاہ میں. تو بندگان خدا بھی آپس میں عاجز ہوتے ہیں. یہاں تو ایسا نمونہ دیکھنے میں آتا، ہم دیکھتے ہیں غور سے. بچیس میں گئے تو سب ہاتھ ملا رہے، میں 2 صاحب بھی یوں کر کے پھر جا رہے. میری چہرے کٹھی ہو گئی ان کے اندر. اللہ اللہ بھی ہو رہا، مسجد بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا. عاجزی ہونا، وہی بولتے برابر، وہی کرتے مگر کرتے نہیں. یعنی عمل نہیں ہے ہمارا. یہ پڑھ رہے تو عالمن تعلمن جو بھی ہے. جیسا کوئی فقیر خیرات مانگتا نا، کسی دکان پہ گیا تو اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے روزگار میں ترقی ہو، ایسا اپنا وہ بولنے کی عادت ہوتی. شراب کی دکان پہ گیا تو انہیں بھی اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے روزگار میں ترقی ہو. ارے کس کو دعا دے رہے، کیا بول رہے یہ تو سمجھو. آپ کیا بول رہے وہ سمجھو کم سے کم. ہم اس پہ عمل کریں. انہیں ہمارا زور چھوڑ دینا چاہیے. تو جب وہ زور سے کنسرٹ ہوگا، وہ زور کا حصول ہوگا. اور وہ بوڑھے مولانا بوڑھے کہ صرف ایک روزہ دانا دی کری تو اتنا ہو گیا 70-75 کا. بچے سے تو بھی سبق سیکھ لے تو رونے سے ہو جاتی. رونا گر گرانا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. زور مقبول نہیں ہے، زاری مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. مولانا نے کئی مثالیں دی ہے اس کی. وہی وہ جو شعر بھی اسی کا ہے، اپنے میں پن کے قدم کو اول کاٹ. وہ جو میں پنا ہے، میں یہ ہوں دیر چھٹا کرتا ہوں پاسر کچھ بھی نہیں رہنا. تو اللہ کی بات جب بھی تو ہوگی. مقصد زندگی کیا ہے؟ کلمہ نصیب ہوا، نصب ہونا ہے نا. وہ کلمہ کے سمجھانے کے واسطے قرآن آیا. کلمے کے آؤٹ اگر اس کو ترجمہ زیادہ تو سب ہو. جیسے ہم نے مثال دی ہے، آپ اوپر والا بولتے، ارے نیچے والا کہ تیرا باپ ہے. اللہ نے بولا کہ فی انفسکم افلا تبصرون. نانو اقرب آ گیا ہے بھائی جان. سب بولے اللہ میاں تو بولتے اوپر والا جو بھی کرے گا وہ تو بولا کہ فی انفسکم افلا تبصرون. نفخت فیہ من روحی فقولوا ساجدین. خلق آدم علی صورتہ. وہ لوگ کتنی آیتیں پڑھ رہے. قرآن میں جو لکھا ہوا ہے تو بڑی اچھی تمثیلیں پھر سے دوہرا دیں گے ہم. سید محمد افتخار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ امام علی شاہ صاحب بڑے اچھے انداز سے بولتے تھے کہ یہ کیسے ہماری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم
برسوں دور ہو گئے تو ابھی اب وہ جیسا مجنون لیلا لیلا کرتے پھر رہا تھا، آخر جنگل میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی، خطا ہوتا لکھتی تھی کہ لیلا بہت سے خطا بھی تھے، لیلا آتی انہیں خطا پڑھنے لگا، میری لیلا نے ایسا لکھی، میری لیلا نے لگا لکھی، ارے لیلا آ گئی تھی، لیلا ملی تو لیلا کو خطا سنا رہا۔ اجی اب دیا نہیں چاہتا تو میں نے تو گھڑی گھڑی نام لیں گے کیا، دیا نہیں چاہتا باپ کیا، دیا نہیں چاہتا بڑی پاگل ہو گیا کیا، وہ لیلا نہیں سنی، یہ کائے کا ہے فرقہ ہوا چلے گئی، اب خطا سناتے خطا ہاتھ کو رہ گئے، لیلا غائب ہو گئی۔ قرآن کو کیا چربے مارتے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے سمجھو، کیا بات ہے۔ وہ لیلا مجنون کی مثال جلدی سمجھ میں آتی، بندی چھٹ ہے مجنون بدل ہے، یعنی جہاں ہمیں وہاں پہ لے کے اٹھاتے ہیں، وہ لیلا خیرات تقسیم کر رہی تھی۔ یہ اللہ اور بندی کا تعلق ہے، لیلا رہے نہ مجنون رہے، کیا بات ہے، مجنون ایسا گیا کہ غائب ہوگا تو لیلا کہاں سے رہیں گے؟ ارے بھائی وہ لیلا لیلا مجنون کر رہا تھا، مجنون لیلا، مجنون غائب ہو گیا تو مجنون آخر ایک وقت مجنون لیلا لیلا کرتے ایسا ہو گیا کہ وہ خود لیلا ہو گیا۔ وہ بولے کہ وہ بزرگوں نے مثال دیے، لیلا نے بولے گوشت منگائی آدمی کا تمہارا گوشت، کئی لوگ بولے تھے لیلا لیلا، تو بولے سچا مجنون کون ہے دیکھیں گے، تو چھری لا کر اس کو دیے، تم نے کہاں کاٹوں پوچھیا، تو لیلا نے بولے بیکار ہے ادھورا ہے، بولے کہیں کی لیلا کی محبت ہے اس کو لاہور پڑھو، بولے اس پہ کئی دنوں کے بعد لیلا لیلا کو دیکھے، بولے لیلا تو ہے ہی ہے، میں خود لیلا ہوں۔ پھر وہ خادمہ آئی آ کے بولی مجنون لیلا، کون لیلا، بولے میں لیلا ہوں، کس کا تو کون مانگ رہا کیا ہے، یعنی منتو شدم تو منشودی، لیلا لیلا بولتے لیلا ہو گیا، اللہ اللہ بولتے اللہ اللہ گفت اللہ شدید، یعنی ڈھونڈ رہے دھانا، کس کو ڈھونڈ رہے تھے، چاولا کو ڈھونڈ رہے، نیچے دفن گئے تو پھر دھانے نکلے، ایک دن چاولا مل گئے، کس کو، دھانا کو، دھانا نے بولے چاولا کیسے بنتے، چاولوں نے بولے مسلا کے مارا کھانا پڑتے جب چاولا بنتے، سبحان اللہ، پانی میں نمک ڈال بھولنا اسے، اور گھل گیا نمک تو پھر نمک بولنا، تو ان کی مثال تمثیل بولنے کی ہے، بات مضمون کو سمجھو، کائے کو تمثیل دی جا رہی، اس کو دی جا رہی ہے کہ وہ جو اللہ اللہ بول کے پھر رہے اور بول تو رہے مگر سمجھ نہیں رہے، نانو اکرم آ گیا ہے بھائی جہاں پڑھ رہے خالی اور اوپر والا بول رہے، وہ ہم ہو گیا ہمارے کو، میں تمہارے اندر ہوں تم نہیں ہے میں ہوں، لا کرنے میں ہے مگر پھر وہ جاتا ہی نہیں ہے آپ کا، تو اس وقت بولے اپنے میں پن کے ختم کا اول کار، وہ میں پانے کا کیسا وہم ہے، نام کو نسبت کو ہٹا کر دیکھو 70,000 پردوں میں اللہ رہتا ہے، تو مثال دیتے ہیں، بڑی اچھی مثال ہے، آپ اگر اس کو سمجھیں گے تو بہت مسرور ہوں گے۔ تمثیل دی جاتی ہے کوئی پوائنٹ سمجھانے کے لیے، کوئی میرا بچہ شیر بولے تو تم جبڑا مت دیکھو، وہ کائے کے لیے، ایک جگہ ہم بات کر رہے تھے، لقمان ایک خربوزہ کھا رہے تھے، بادشاہ کھلا رہا تھا، ایک صاحب اٹھ کے بولے خاموش ہو جائیے، ککڑی تھی، بولے وہ خربوزہ نہیں تھا، میں بولا بالکل میرے سے غلطی ہوئی، ککڑی تھی وہ، تم چپ بیٹھو، وہ کیا بولے جا رہا ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے، تو ایسی ہے یہ، ایک مثال دے رہے ہو نا کہ شادی ہوئی میاں بیوی کی، کچھ سمجھانا ہے، اب وہ شادی ہوئی تو ہوا کیا، کچھ دن رہنے کے بعد، کچھ مہینے گنتی رہنے کے بعد وہ شوہر صاحب چلے گئے، روٹ کر گئے چلے گئے، اب 1 برس 2 برس 3 برس 4 برس، اب 4-6 برس کے بعد انہیں بولی میں ہو گئی بیوہ،
اب کیسے پردے پڑتے وہ دیکھو. اب وہ دیوگی کے اوپر انہیں بولی دیوا تو چوڑیا نہیں رہتی, چوڑیا پھٹ ڈالی, دکھنا نا دیوا. اب دیوا وہ اصل میں چلے گیا, معلوم نہیں مرا کیا زندہ, انہیں سمجھ لی کہ مر گیا. پھر اس کے بعد میں کپڑے پہن لیے اس کے بعد میں بس کنگھی چوٹی بھی نہیں کرنا, بس دیوا ہوں بول کے ذہن میں ہو گیا. کچھ مہینوں گنتی کے بعد, برسوں کے بعد خیال آیا, کسی نے بولا کہ وہ تو دلی میں ہے تیرا شوہر, دلی میں بڑا کاروبار ہے, بزنس ہے, ٹانگے ہے, گھوڑے ہیں. پھر انہیں لیٹر لکھی. کس نے؟ ارے پردوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم پہ بھی ایسی پردے پڑے ہوئے. نام کیا ہے تو ضمیر الدین, اور گھڑو بھی رکھتے تو گھڑی رکھتے. کہاں رہتے تو اس سے پہلے کہاں تھے؟ حضرت امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید محمد افتخار علی شاہ صاحب کے خلیفہ. کھروسا ایک مقام ہے نیلنگے کے پاس. مرید ہونے کو پہلے مریداں تلاش کرنے نکلتے تھے مرشدوں کو, اب مرشدوں کو نکلنا پڑ رہا. فرق ہو گیا تھوڑا سا, مگر نہیں اپنے پاس کوئی تلاش نہیں کرتے. اب وہ جو آئے امام علی شاہ صاحب سید محمد افتخار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ایک دیوار کے پاس بیٹھے. وہاں مجلس ہوتی رہی, ان کی رسائی نہیں ہو رہی تھی. بیٹھے روٹیاں ووٹیاں لائے تھے, وہیں کھاتے تھے, پانی پیتے تھے. ایک دن برتن صاحب وہاں آ گئے دیوار کے پاس. السلام علیکم, کون ہے تو بولے میرا نام شیخ امام ہے صاحب. انہوں نے خود بولے میرے کو ایسا ہوا تھا. بولے میاں شیخ امام کائے کو ہے؟ بولے میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ کا. اور یہاں بھوت ہے, ڈر کے وہاں جاؤ بھائی, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. بولے آپ کے چھوڑنے کا ایسا ہے, فرید اللہ حسینی لاؤ, پانی لاؤ, یہ لاؤ, اپنا شکر لاؤ. اسی وقت وہیں مرید کر دیے. کیا آتا تم کو؟ آتا کچھ؟ بولے کچھ نہیں. فارسی آتی نہیں, اردو آتا نہیں, کچھ بھی نہیں آتا. تو آپ نے بولے پہنچ جاتے ہنر مندوں سے بے ہنر پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتھر رکھے ہوئے تھے میدان میں, وہاں پر ہری ہری گھاس تھی. ایک پر فرید اللہ حسینی بیٹھے, ایک پر شیخ امام صاحب. تعلیم شروع ہوئی, ان کو تعلیم دو. بولے تو یہ تعلیم دی ہے انہوں نے. کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ امام. ارے نہیں میاں, گڑو بھائی رہتے تو گڑو بھائی رہتے تھے. میرا نام کیا؟ جب چپکا دی. بولے تمہارا نام کیا معلوم ہی نہیں تم کہاں کیا رہتے؟ کھڑو سے. ارے اس سے پہلے کہاں تھا؟ آیا بس بولنا تھا. نظر پڑی تو کپڑے پھاڑ کر بے نام کا نام پوچھتا, ہر گم نام کا پتہ پوچھتا. 6 منٹ تک جنگ وہی لفظوں میں کام بن گیا. نام کو نسبت تو ہٹا کر دیکھو, کہاں پتہ چلے گا؟ تیرے اندر ہی چلے گا. یہ تو ہم کے پردے نکالو نا, وہ تو پردے پڑے گی. کیا پردے نکالیں گے؟ بصیر اللہ ہے کہ تم ہے؟ کلیم تم ہے کہ اللہ ہے؟ یہ دم تمہارا ہے کہ اللہ کا ہے؟ باقی تیرا کیا بچہ رکھ دے ادھر, اللہ کا کیا ہے الگ ہے. سب تو اللہ کی ہے, کچھ تو نہیں ہے نا. من نیم واللہ یارا من نیم. تو وہ امام علی شاہ صاحب یہ بات تمثیل بولتے تھے کہ وہ جب خط لکھی اس نے دلی کو کہ میں آج سے 10 سال سے بیوہ ہو گئی ہوں. کتنے لکھی؟ کس کو لکھ رہی؟ اپنے شوہر کو لکھ رہی. وہ بیوہ جی کا وہ ہم نہیں چاہ رہا. میں ضمیر الدین ہوں, فلانا ہوں, ڈگرس کا ہوں, عبداللہ ہوں, غفلہ ہوں. انہیں لکھ رہی کہ میں وہ بات کو سمجھو, تمثیل کو سمجھو کہ میں 6 سال سے بیوہ ہو گئی ہوں, آپ نے خبر نہیں لیے, پریشان ہو. میرے کو پتا چلا کہ تم ہے. پھر بیوگی کا وہ ہم ہے, پھر بیوہ کی بیوہ ہے وہ. اچھی خبر مل گئی نا, قرآن کھول کر کے بتاتے کیا نانا اقربا گیا ہے بھائی جان.
तू अबस करता है दूरी का गमा। कुरान में ही लिखा हुआ है सब। वो खबर तो मिल गई थी कि उसका शोहर है, अब देवा कहाँ रही? उम्र जो 6 साल से देवगी का वहम है। ये 70,000 पर्दे जो पड़े हुए हैं, हम बोलते ये दम आ रहा जा रहा, तो किसका दम है? अकल से बोलो, किसका है? किसका है? अब जवाब दो अकल से। हम बोले अल्लाह का दम है, तुम्हारा तो नहीं है ना। अकल से बोल सकते हैं? डंडा लेके नहीं बोल रहा मैं। दम निकल गया तो देखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तरोताजगी रहेंगी। ये अल्लाह के दम पे थे ना। तो अल्लाह का दम देख रहा है कि तुम देख रहे? बोलो। सुन रहा कौन? बोल रहा कौन? तरोताजगी अल्लाह के दम के। तुम नया काय को कर रहे? अपने महपन के कदम को ऊपर काढ़, सामने से धुई का पर्दा फाड़, चलने हारे के तन एक कदम रस्ता, कदम उठा तो रब दिसता। कोई कहे कि कब दिसता? पीरे कामिल मिले तो अब दिसता। सब तो अल्लाह का दिख रहा, तुम्हारा कहाँ है? तुम कहाँ है? बताओ। नया जो कर रहे तो मेरा तो कोई बता दे मुझको। मेरा जहत में पता नहीं। जो ढूंढने जाता है गैब होता है। कारा के खबर शुद्ध, खबर उस बाग में आमद। अब उनको जब खत पहुंचा वो शाहिद को कि बीवी ने लिखी मैं बेवा हो गई, तो रोना शुरू किया। लोग जमा हो गए। क्या हुआ? बोले मेरी बीवी बेवा हो गई। हाय क्या पर्दा पड़ा हुआ है। अब समझदार लोग। अरे वो उन्होंने बोले इसमें खुद वो खुद लिख रही ना। अब इससे बढ़कर कौन था? अल्लाह खुद लिख रहा। हुआ लाकर कहाँ? मैं तेरे नहना अकरब आ गया है भाई जहाँ, तू अब करता है दूरी का घुमा। फी अंतुकुम अपना तुम सुनो, खो न जाए शामो शहर में ऐसा है देहू। ये वो जहाँ है जहाँ पर्दा है ना दोष। समझा रहे लोग, दोनों खत खोल के बता रही, उनको दिख रही ना। कुरान खोल के बता रहे हमको। बिठा के अर्श पे रखा है तूने है भाई। वो भी कोई खुदा है जो बंदों से दूर रहे। क्या बात? तो वो बात है। जोर तुम अपने मैपन को पहले निकालो। जोर निकालो। जोर नहीं तेरी को हालत किया। मौलाना फरमाते हैं, हर खुदराने मोहम्मद में लिखे, एक शख्स था, वो चाहता था कि मुझे गैब का खजाना मिले। कुछ पढ़ा, चिल्ला पड़ा, कहा हुआ क्या बशारत हुई उसको? ये बशारत हुई कि फला शहर को जाओ, एक शहर है, शहर कमान मिलेंगी, कमान के अंदर जाओ, लेफ्ट को पलटे तो एक गली मिलेंगी, वहाँ कागज की दुकान मिलेगी, उसमें से देखो नक्शा मिलेगा वो कागज की दुकान में, और वहाँ जाके तुमको खजाने का पता मिलेगा। बराबर जब हुआ तो पूछे लोगों से कि ऐसा शायर कहीं है? ये किस्सा भी मौलाना इस वास्ते बोल रहे हैं कि हकीकत को पा जाओ आप। अरे एक किस्से में मत खो जाओ, किस्से में पॉइंट है। फिर बड़ा वजह किस्से बोलते बैठने का, नानी अम्मा के तरीके। वो चले, बशारत हुई तो वो शहर में पहुंचे, कमान बराबर हुई थी, पलटे तो कागज की दुकान थी। वह कागज को उलट पुलट करे, एक कागज मिला तो उसको पूछे कागज कितने में? अरे ले जाओ, बोले इतना कागज क्या करने का, कोई बिगड़ जाने को होना। जो रख लिया उसको खजाने का पता था, जो खाब में बोले थे रोटी था। दूर जाके देखे अकेला तो वो टिब्बा है, टेकड़ी, एक पत्थर है, वहाँ खड़े रह के कमान फिर लो और छोड़ो। वो जहाँ गिरेगा फिर खोदो, 3.5 हाथ पर ही आपको वो खजाना मिल जाएगा। उदाली फावड़ा लिए इन्होंने, बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो मैं पा गया, अब तो मेरे को खजाना मिलता। कमान भी सही है, कागज की दुकान भी सही है, नक्शा भी सही है। गए उदाली फावड़ा लिए खोदे,
اور وہ پتھر پہ کھڑے کمان سے کسی کے جو کھینچ کے مارے، کھینچ گرا کھودے کمر برابر گھٹا کرے پر خزانہ نہیں ملتا، گدے ہی کر رہے انہوں بولے سب تو صحیح ہے، مسجد بھی صحیح ہے، قدم خان بھی صحیح ہے، کس کی ہے مسجد کی صحیح ہے، وہ کیا کرنے کا کیا دیکھنے کا، کس چیز پڑھ رہے وظیفے تو وظیفے پڑھ رہے. مولانا بولتے کہ مسجد میں وظیفہ پڑھنے سے تیرے خدا ملتا، گھر میں کون پانی بھر رہی ہے دیکھو. یاد رکھو، نوٹ رکھو، بلکہ دل میں بھی رکھو، یہ دنیا کے تمام کام اللہ رسول کے ڈائریکشن کے مطابق کرنے کا نام ہی دین ہے. یہ دنیا کے کھانا پینا روٹی روزی کاروبار بزنس اللہ رسول کے ڈائریکشن کے مطابق کریں گے، اس کا دین ہے. نہیں تو مولوی صاحب کو پوچھو اور کون سا دین ہے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے تصدیق پڑھنے کا نام دینداری ہے کیا؟ پہاڑ پہ جا کے بیٹھیں گے تو سنیاسی ہو جائیں گے، بابا بن جائیں گے، سب عورتیں جمع ہوں گی، سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی تم. اللہ رسول کیسا بولے ویسا کام کرو. کسی کی نوکری کر رہے تو برابر کرو، سو کے تنخواہ نہ کو لیا. کسی کپڑے سی رہے کر رہے تو برابر بات کیجیے ہو، کپڑے مارو نہ کو اس میں سے 1.5 گز کے بعد برابر ایمانداری سے بچا ہوا کپڑا دو. یہ اللہ رسول کے ڈائریکشن کے مطابق کر رہے آپ، کپڑے سی رہے، یہی دینداری ہے، اسی کو بولتے دین کا راستہ. نہیں تو میں ان سے پوچھنا بہت چاہتا ہوں کہ دین کون سا ہے پھر؟ آخر انہوں گڈھے کرنے لگے، خوب گڈھے ہوتے گئے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہے وہ گڈھے کر رہا، لاؤ پکڑ کے بنے. گئے تو رونے لگا کہ میرے کو نقشہ ملا، میرے کو نقشہ ملا، یہ صحیح ہے، خواب بھی صحیح ہے، کمان بھی صحیح ہے، اور یہ نقشہ بھی ہے. وہاں جا کے میں وہ خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی سب ہے. بادشاہ نے بولا رو رہا بیچارہ، فوج کو حکم دیا کہ ذرا تو سمجھ میں آئے گا کہ زور رہا بغدار زاری رہا بگیر کی دن کی رہا چھوڑتی تھی، خندقہ بن گئی مگر کچھ لگتا نہیں. بادشاہ نے بولا دے دو دیوانے کو، حصے میں مت کھو جاؤ. حصے سے کیا نکال رہے اللہ نے؟ مولانا کیا نکال رہے ہیں؟ جا بولے اس سے 150 معاف جان دو کام قریب ملتا. گئے تو روئے روئے جنگل میں جا کے روئے جھاڑ کے نیچے سو گئے. تو پھر وہ بزرگ آئے، دیوانے کمان کو تیر لگا کے چھوڑو، بولے کہ زور کہاں لگا. ارے جو لکھا تھا وہ کرنا تھا. عقل مندی عقل ہوشیاری کائی کو کر رہے. فی انفسکم نحن اقرب، تمہارے اندر ہے، خدا دل میں رہتا. پھر اوپر والا بول رہے ایسی ہے، علم ملا اور عمل غلط کر رہے. علم تو برابر ہے، عمل غلط ہو رہا. علم کے ساتھ عمل ہونا. اس نے بولے کہ تم کمان کو تیر لگا کے چھوڑو، برابر وہاں کھڑے رہ گئے. کمان کو تیر لگا کے چھوڑے تو تیر وہیں گرا پاؤں کے پاس، کھودے تو خزانہ نکل گیا. تو مولانا بولتے کہ تم زور نہ تو بتاؤ، تو جتنا بولے اتنا سنو، زور بولے تو اور آگو چالے مت کرو. دیکھیے اب اس کا مطلب یہ نکلا، مولانا نے بولے کہ تم اپنے مائے پن کو، اپنے مائے پنے کے زور کو نکالو. اور تم سے لیتے مولانا زور گیا تو پانی اوپر اٹھا لیتا، زندے کو ڈبا دیتا. تم اپنا زور نکالو. ایک بادشاہ کے تھے کا محل تھا، وہ محل کو 7 دروازے تھے. وہ روزانہ صبح اٹھ کر ہر دروازے سے خیرات تقسیم کرتا تھا. مگر جس نے بولا میرے کو دے تو اس کو نہیں دیتا تھا. یعنی زور بتانا، انہوں بڑھ کے زور بتاؤں، میں نے یہ پڑھا تو ایسا ہوا، میں نے عبادت کیا تو ایسا ہوا. وہ جتنے نیک کام ہیں وہ اللہ ہی کراتا ہے، اور جتنی برائیاں میں کرتا ہوں
بولتے نقد بخشی دے کے اسیاں مول لے، بابے کو ساں کھول دے میرے لیے. تمہاری تھیلی میں نیکیاں نہیں ہے، بدیاں ہیں. دیکھو پارٹنرشپ میں کام بیپار ہو رہا، نقصان اپنے سے ذمہ لینا اور نفع اللہ کے حوالے کرنا. اللہ اور بندہ پارٹنرشپ میں بیپار کر رہا ہے تو نقصان اپنے ذمہ اور فائدہ اللہ کے ذمہ. اللہ بھرپائی کر دے گا. تمہارے پاس تو انگوٹھی بھی نہیں ہے اللہ کو، اگر تم نے مجرم بنائے تو. بہرحال اس میں یہ عادت تھی، یہ سمجھانا چاہتے مولانا کہ اس کے بعد میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ کرا، جتنی نیکیاں رسول اللہ نے فرمائے کہ عبادت ریاضت میں اپنے نفس کو کبھی بھی حصہ مت دو. وہ عبادت ریاضت اللہ ہی کرا رہا. شیطان نے بولا میں کرا بول کے میں پناہ آ گیا، آخر میں لعنتی ہوا. آدم علیہ السلام نے کیا بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، میں خطاوار ہوں، میں گناہ گار ہوں. اور شیطان نے بولا میں گناہ گار نہیں ہوں، ربی بے ماں اغوی تو نہیں ہے. ان نے سب عبادت ریاضت میں نے کرا، فرشتوں کا استاد بھی میں ہوا. وہ میں پنا کہاں نکالا اس نے؟ آدم نے اپنا میں پنا نکالا، میں خطاوار ہوں، میں گناہ گار ہوں. وہ بولے نہ کر کیوں حشر میں اتنے پریشان ہوں امیر، کہہ دو اتنی سی بات ہے کہ خطا ہوئی. بہرحال شیطان نے بولا کہ میرے کو رب نے بہکایا. آدم علیہ السلام نے بولے کہ میں خوبصورت بات ہوں. زور بتایا اس کو، زور نکالنے کو اتنا بڑا قصہ بڑھے مولانا. وہ اس نے میرے کو جو بنا تو اس نے جھڑکا دیا بادشاہ نے. 7 دروازوں سے بھی ہکالا تو بولے کہ تم زور بتائیں گے نا کسی بھی دروازے سے تم کو خیرات نہیں ملے گی. آخر خطاوار گناہ گار ہوں بولیں گے تو نہیں بولے نا آسی ہوں. وہ اللہ والوں نے اپنے کو گناہ گار سمجھے کیونکہ نیکیاں تو اللہ نے کرایا، میں نے صرف قطعی کیا. تو نہیں پھر 8 دن کا پڑھتے تھیلی میری ہے گناہوں سے بھری، جبکہ تو آسی رکھا ہے میرا نام. معصیت کے سب ہوئے ہیں مجھ سے کام، سچی دکھنا نا. وہ نقد بخشش دے کے اسیام ہو لے. اب تیری بخشش کے لیے میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہے. کامل صاحب کا بھی شعر ہے، اب اور کیا لٹائیے کامل، چلا نہ کام جہاں زندگی لٹانے. زندگی لٹائے بولے تو بولے کس کے بعد کی زندگی لٹائے، وہ بھی میری چاہے. پھر سچ بولے اب اور کیا لٹائیے کامل، چلا نہ کام جہاں زندگی لٹانے سے، وہ بھی تو میری ہے. زور بتایا اس کو ہکال دیتا تھا، 7 دروازوں سے ہکالا. بندے اللہ کی تمثیل ہے وہ، آپ محمد سمجھ کے پڑھا کرو. وہ لقمان کا جو قصہ ہے اس کے اندر یہ سب لقمان کو پہلے کھلاتے تھے، اپن بعد میں کھاتے تھے. ایک دن 16 خاصے کاٹ کے دیے، سب کھا گئے لقمان نے. بادشاہ کو خیال آیا کہ آخر بڑے بڑے پوائنٹس بول رہے ہیں ہم آپ کو کہ میرے کو بولتے نہیں کھانے کو. دیکھے تو کڑو زہر شیخ لگ گئی کڑواہٹ کی. بولا بادشاہ نے تم اپنے جان کے دشمن ہے کیا؟ سب کھا گئے، میرے کو بھی نہیں بولے. اتنا کڑوا کتنا کھا گئے. بولیے اللہ بندے کی تمثیل ہے وہ، کہے کا لقمان اور کہے کا بادشاہ. مالک ہزاروں نعمتیں ان ہاتھوں سے کھایا ہو، ذرا سے کڑوے پہ منہ بنانے کو میرے کو شرم آ گئی. اور پھر کہا کہ آپ کے محبت بھر ہاتھوں کی محبت نے، محبت بھرے ہاتھوں کی محبت نے وہ کڑوے کو میٹھا کر دی. اتنی پریشانیاں مصیبتاں سب، اتنی نعمتیں کھائے آپ نے، اتنی اچھائیاں رہے، اتنی خوشیاں، شادی ہوئی، مہمانی ہوئی، دولہے بنے تھے. ذرا سی چمٹی ملے تو سارے ڈگرے تو سر پہ اٹھا دیے. اب وہ جس وقت ملتے رہی خوب تو
اتنی میں نعمتیں کا وہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں. یاد رکھو، یاد ہی مت رکھو، دل میں بھی رکھو یہ بات کہ شیطان مہربانیوں پہ ہاتھ رکھ دیتا، جوتے برستے ہوئے بتاتا کہ تم بےمان ہو جائے، بےمان ہو کے مرو. تم پہ وہ پردہ جب اٹھ جائے گا اور وہ نعمتیں اس کی دکھیں گی تو زاروں قطار روئیں گے، اور نعمتوں کی بارش ہوں گی تمہارے. یہ دو آنکھیں کتنے رات میں بیچتے ہیں بولو ذرا، کتنے کروڑ میں بیچنا چاہتے؟ زبان کے مزے، ایک زبان ہے کڑوے کی، میٹھے کی، پھیکے کی، اور تیز کی بھی زبان الگ ہے کیا؟ ایک ہی زبان میں کتنے مزے دیا، کلام دیا، سماعت دیا، صحت دیا، جیسا بولے کہ یہاں لا کے بٹھا دیا. کوئی بیمار ہوں گے، کوئی سینما میں ہوں گے، نہیں تو کیا کیا کر رہے ہوں گے. یاد حق میں تم کو لگا دیا، کیا کرم نہیں ہے؟ اور اہل بلا کو دیکھو، اہل عطا کو مت دیکھو. کیا تم سے زیادہ کوئی پریشان نہیں ہے؟ یاد رکھو، جھوپڑے میں رہتے، بیوی وفادار، اولاد فرما بردار ہے، جنت میں ہے. آپ اس کا اپوزٹ ہے تو جنت بھی دوزخ ہے. کسی کو بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، والی ہے، نہ بارش ہے، ہاتھا پاما کٹ گئے. میرے کو ایسا تو نہیں بنایا نا. مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھا کرو، اہل بلا کو، تو تم شکر گزار ہوں گے اور تم کو نعمتوں کی بارش اپنے پر دکھیں گی، اور اللہ تعالیٰ بہت تم کو نوازیں گا اور ہمیشہ مسرور رہیں گے. آخر ایسا ہوا 7 دروازوں سے بھی محروم رہا. یعنی زور بتا کر کسی بھی دروازے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. عاجزی بہتر ہے. اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے پاؤں پڑتے مت پھرو، اللہ کی بارگاہ میں ناگزنی کرو. تمہارے سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے، جھک جانا اس کی بارگاہ میں اور اپنے کو رو کر خطا وار بولنا. ضرور قبول ہوگی دعا. اللہ بہرا تو نہیں ہے نا؟ اللہ بہرا ہے کیا؟ نماز میں دیکھتا اللہ تعالیٰ کہ ابھی بھی دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا، ہر گھڑی. تم یہی دیکھو، 5 وقت کی نماز اس وقت سے فرض ہے کہ تم یہ سمجھتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے کو. ایسا دیکھ رہا کہ میں نہیں دیکھ رہا، وہی دیکھ رہا. دیکھتا دیکھتا ایسا دیکھ کہ دیکھتا دیکھتا ہو ایک، مٹ جائے دھوکہ رہ جائے. دیکھنا جانتا، دیکھتے کیوں نہیں پہچانتا؟ دیکھتا تو کون؟ ارے اللہ کا دم دیکھا ہے کہ تم دیکھ رہے ہیں؟ تم ہے کیا؟ تو ناموں کے نسبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، سب نکالو پھر کیا ہے؟ نہیں حق کے سوا موجود کوئی. یہی مطلب ہے رب کا. آخر میں انہوں نے اسکیم بنایا، اس کو پکڑا کہ میں بن جاتا مرغا، بالکل کفن پہنا دے اور لائن میں لٹا دے. جا کے بادشاہ دیتے آئیں گا نا تو میرے کو جو دیں گے آدھا تیرا آدھا میرا. کفن پہنا کے لائن میں کھڑے کر دیا تو میرے کو جو بڑے تو دیتا نہیں. 7 دروازوں میں پہچان لیا. اب دیکھا تو مرغا تھا، دیتے آ رہا تھا بادشاہ. ہاتھ باہر سے ہاتھ میں کچھ رکھا، انہیں مٹھی بند کرا، تن کے ساتھ کھڑے رہا. کیوں بولے لیا کہ نہیں لیا؟ بولے مہاراج جب دیا. تو انہوں یہ بولنا چاہ رہے کہ تم میں نے نماز پڑھا، میں نے روزہ رکھا، میں نے عبادت کیا، زور پیدا کر رہے. زور رہا بگزار داری رہا بگیر، طفل ایک روزہ دانا جی تری تانا گریے طفل کا جوشن زمن، تانا گریے آسمان کے خد چمن. بلند آسمان جب رونے لگتا ہے تو زمین سے گھاس چھوٹتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں زور مت بتاؤ کہ میں نے اتنا بڑا پڑھے تو اللہ نے پڑھنے لگایا تم کو. عبادت اللہ کراتا ہے، میں خطا کرتا ہوں. نہیں تو ہر 8 دن بولے پہلی میری گناہوں سے مری. تو مجلس کا گئی، رمضان کے روزے کدھر ہوئے؟ رمضان کے روزے تم نے رکھا ہے، مجلس تم نے پڑھا ہے، نیک کام تم نے کرا ہے، باقی میری تھیلی میں گناہ ہے. بہرحال مولانا نے اور بزرگان دین نے یہ بولے
کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کا زور لے کے مت جاؤ. عبادت ریاضت ضرور کرو مگر اس کو بولو کہ اللہ کرا رہا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے کہ لوگ عمل سے جائیں گے جنت میں کیا فضل سے؟ آپ نے فرمایا کوئی عمل سے نہیں جانے کا، فضل سے ہی جائیں گے. کیونکہ میں بول رہا ہوں اس کی تصریح کہ عمل فرضی ہے اور فضل عرشی ہے. فرضی میں یہ طاقت نہیں کہ عرشی کو کھینچ لے. مولانا بولتے تھے عمل گدی کی دم ہے بھائی، ماں کیا رہنے کا کام کرنا ہے. جب اس نے کرایا بولے گا تو زور آئے گا اس میں نے یہ عمل کیا، تیرے عمل میں کہاں زور ہے؟ زور کو نکال دے تو. پھر پوچھے انہوں نے کہ آپ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے بولے میں بھی عمل سے نہیں جاؤں گا، فضل سے جاؤں گا. اللہ کے مقابلے میں کون سی چیز ہوگی آپ کی؟ اللہ کو خوش کرنے کی بات جو بولتے نا ڈائریکٹ، وہ اسی چکر میں ہے. تمہارے ماں باپ خوش تو اللہ رسول خوش ہے. کسی بندے خدا کو خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. ڈائریکٹ خوش کرنے کی بات جہنمی ہے.